السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے شدت جنون کی ایپیسوڈ نمبر 74۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کل کچھ لوگ کامنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ کتنا ناول رہ گیا ہے۔ مے بھی فیبرری میں ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو ہم مارچ میں چھال مار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، اپنا ناول ہے، ہم نے تو چلانا ہی ہے نا۔ تو کون سا ناول ہمیں چھڑ کے جا رہا ہے جو ہم کریں گے؟ کوئی نہیں، ہم مارچ میں بھی چلے جائیں گے اگر اس کے ساتھ جانا ہوا تو۔ مجھے تو لگتا ہے پہلے ختم ہو جائے گا، اگر ختم نہیں ہوا تو باشرطیہ ختم نہیں ہوا تو ہم آگے جائیں گے، ورنہ ہم نے فیبرری میں ہی اس کو سیٹ کر دینا ہے۔ اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں اگلا ناول کون سا ہوگا، تو بھائی اس کو ختم ہونے دو نا، پھر اگلا ناول ہم شروع کریں گے۔ اور جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی یہ ناول کی ایپیسوڈ تقریباً 20 سے بھی کم رہتی ہیں اس کی ایپیسوڈیں، اور میں کوشش کروں گی اگلے کچھ دن، 3 چھٹیاں آ رہی ہیں تو میں بھی 2 قسطیں دینے کی کوشش بھی کروں گی، لیکن کوشش کروں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 74، تحریر عریج شاہ۔ وہ ہسپتال میں کوما کے مریضوں والے بڑے سے ہال میں پہنچی تھی، جہاں بے ترتیب نہ جانے کتنے ہی لوگ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ پڑے ہوئے اپنے اپنوں کا انتظار کرتے ہوں گے۔ بابا، میرے بابا کدھر ہیں؟ وہ پریشانی سے سارے بیڈز چیک کرنے لگی تھی۔ کراچی کا یہ سرکاری ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لسٹ میں جا کر نام دیکھے تھے، حاجی صاحب کا نام اسے دوسرے پیج پر ہی نظر آ گیا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ نمبر 8 کی طرف آ گیا تھا، جہاں اس کے بابا بے ہوش پڑے تھے۔ بابا، وہ پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ انہیں دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ بس آنکھیں بند کیے وہ ہوش و حواس کی دنیا سے دور تھے۔ یہ کیسا علاج ہو رہا ہے ان کا؟ یہ سب کیا ہے؟ نہ کسی طرح کی مشینری ہے یہاں، نہ کوئی ڈرپ لگائی گئی ہے، نہ ان کی صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ٹھیک سے خوراک کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس موجود ہے۔ گندگی پھیلی ہوئی ہے یہاں۔ وہ وہاں موجود نرسوں کو دیکھتے ہوئے بولا، نخرے تو ایسے دکھا رہے ہو جیسے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروایا ہے۔ بھائی، سرکاری ہسپتال ہے، یہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کون سی مشینری لگاتے ہیں کوما کے مریضوں کو؟ ان کے گھر والے تو خود تنگ پڑ کے انہیں یہاں پھینک جاتے ہیں۔ وہ اس سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شہر کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ نہ ان کی خوراک کا خیال رکھا جا رہا تھا، نہ ان کی باقی کی ضرورتوں کا، اور گندگی ایسی تھی کہ کوئی حال نہیں۔ ہسپتال کا جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا وہ ان سے پہلے کسی اور کے استعمال میں تھا۔ عروش، تم یہاں اپنے بابا کے پاس بیٹھو، میں ان کی شفٹنگ کسی اور اچھے ہسپتال میں کرواتا ہوں۔ وہ عروش کو کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ عروش اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھتے ان کے سینے پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہیر نے زیادہ دیر تک یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان کو یہاں سے ڈسچارج کروا کر ایک بہت اچھے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا چکا تھا، جہاں ان کا خیال ٹھیک سے رکھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو بھی جائیں گے، بس ان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، لیکن ہسپتال میں ساتھ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اس نے سامنے پار ہوٹل میں اپنی اور عروش کے کمرے کی بکنگ کروا لی تھی۔
عروش پریگننٹ تھی اور وہ اسے کسی طرح کی ٹینشن نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر وہ خود ٹینشن میں آ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا زہرش؟ تم ایسا سوچ کیسے سکتی ہو؟ امی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے ابھی یہ بتایا تھا کہ وہ بارک کی دوسری شادی نمرا کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امی کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ان کی بہو اس طرح کا کچھ سوچ بھی سکتی تھی، یہ خیال ان کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے امی، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پراعتماد لہجے میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو زہرش؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کب چیک اپ کروایا تم نے؟ کون سی ڈاکٹر نے تم سے یہ کہا ہے؟ اتنے ڈاکٹرز ہیں پورے پاکستان میں، ہم علاج کروائیں گے بیٹا۔ تم نے اتنی بڑی سوچ اپنے دماغ میں لائی کیسے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، جبکہ زہرش نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ امی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے 1% بھی ماں بننے کے چانسز نہیں ہیں، اور اگر میں ماں نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بارک کو اولاد کا سکھ نہ ملے۔ اور نمرا امی، وہ بارک سے محبت کرتی ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ وہ انہیں چاہتی ہے، ان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے بارک کا انتظار کر رہی ہے، اور اس وقت اس کے گھر کی طرف سے شادی کے لیے بہت پریشر ہے۔ آپ جانتی ہیں ان کی عمر بڑھ رہی ہے، آج کل جو رشتے ان کے لیے آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، یا تو کسی کی دوسری بیوی بننے کے، یا پھر کسی کی بیوی مر جانے کے بعد اس کے بچے پالنے کے، اور نہیں تو کوئی طلاق یافتہ آدمی۔ اگر اسے یہی سب کچھ ملنا ہے تو بارک سے اس کی شادی کر دے۔ مجھے یقین ہے بارک ہم دونوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اور تم کیا کہہ رہی ہو زہرش؟ تمہارا دماغ خراب کام نہیں کر رہا؟ کیا تم اپنے شوہر کو دوسری شادی کروا رہی ہو؟ اپنے سر پر سوتن لا رہی ہو؟ بیٹا، یہ 9-10 مہینے شادی کے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لوگوں کو 10 سال بعد اولاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا چیک اپ نہیں کرواتے۔ میں اپنا چیک اپ کروا چکی ہوں، اور ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا ہے۔ امی، مجھے یہ بتائیں، آپ بارک کی اولاد چاہتی ہیں یا نہیں؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ چاچی کے ساتھ ساتھ دادی بھی منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں کیوں نہیں چاہوں گی اپنے بچے کی اولاد بیٹا، لیکن جو فیصلہ تم کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جذبات میں آ کر نہیں سوچی جاتی، اس طرح کے فیصلے یوں نہیں لیے جاتے۔ بارک کو کیسے مناؤ گی تم؟ ہم مان بھی جائیں تو بھی بارک کبھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ انہوں نے میرے سر کی قسم کھائی ہے، وہ وہی کریں گے
چپ کرنے کے لیے میں انہیں کہوں گی۔ وہ جیسے بات ختم کر چکی تھی جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ اور نمرا، اس سے کون بات کرے گا؟ دادی نے پوچھا۔ مجھ سے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں نانی، میں شادی کے لیے تیار ہوں، نمرا دروازے سے اندر آتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی چالاکی پر امی اور چاچی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹا، یہ جذباتی ہو رہی ہے، تم تو عقل سے کام لو، کسی کا گھر بسانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی کا گھر برباد بھی ہو رہا ہے، دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں دادی، میں کسی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کوئی بات کیا ہوگی کہ میرے نصیب میں وہ شخص لکھ دیا جائے گا جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ مجھے ساری زندگی کچھ بھی نہ ملے، صرف باریک کا نام مل جائے، مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ زہرش بہت آسانی سے ان کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی ہے۔ امی اور چاچی اپنی نند کی نیت سے واقف تھی اور وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی ویسی ہی ہے، تبھی تو وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، اور اب وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو بیٹا، ابھی باریک سے بھی بات کرنی ہے، فی الحال بہت کچھ ایسا ہے جو حل کرنا پڑے گا، اس طرح اچانک شادی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی یہ معاملہ تھوڑا الگ ہے، دادی نے اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی دیکھ کر کہا۔ وہیں زہرش کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نہیں دادی، اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی، باریک کو میں منا لوں گی، اور اگر وہ نہیں بھی مانے تو بھی وہ میری بات مانیں گے ہر قیمت پر، وہ یقین سے بولی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، سب لوگ ہی جیسے صدمے میں تھے، اور اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کر رہی تھی؟ ہزار طرح کے علاج ہوتے ہیں، آج کل تو ہر چیز کا علاج ممکن تھا، ان کی بہو نہ جانے کس طرح کی بے وقوفیاں کر رہی تھی، شاید اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اب وہ سمجھ پا رہے تھے کہ باریک نے شادی کے دوران اعتراض کیوں اٹھایا تھا، وہ کیوں بار بار کہتا تھا کہ اس کی شادی اس کی ہم عمر کسی لڑکی سے کروائی جائے تاکہ ان دونوں کی ذہانت ملتی جلتی ہو، لیکن نہیں، انہوں نے تو لے کر آنی تھی اس کے لیے اس سے 6-7 سال چھوٹی لڑکی، جو نہ صرف عمر میں چھوٹی تھی بلکہ عقل میں بھی کم تھی۔ پچھلے 10 مہینوں سے وہ بہت سمجھداری سے ہر چیز ہینڈل کر رہی تھی، لیکن ایک جگہ آ کر وہ فیل ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار سب کو لگ رہا تھا کہ زہرش ایک بے وقوف لڑکی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے سب ایزا کے لیے ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ نیکلس خریدا تھا اور پھر اسے لے کر اپنے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا، جہاں اس نے ویٹر کو بلا کر کھانے کے لیے آرڈر کیا تھا کہ پیچھے سے نسوانی سی آواز سنائی دی۔ دامیار، کیسے ہو تم؟ ایک لڑکی اس کے پاس بے تکلفی سے
بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر جہاں ایزا نے غصے سے اسے دیکھا تھا وہیں دامیار کا بھی پارا ہائی ہونے لگا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری نئی گرل فرینڈ؟ ویسے یہ کچھ زیادہ ستی ساوتری ٹائپ نہیں ہے ڈیئر؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ڈیٹس پر اس طرح کی شادیوں والی ڈریسنگ کر کے نہیں آتے؟ وہ کہکا لگا کر بولی تو اس نے ایک تفصیل نظر اس پر ڈالی تھی۔ ٹائٹ جینز کے ساتھ چھوٹی سی شرٹ پہنے ہوئے وہ اپنے آپ کو کافی ماڈرن سمجھ رہی تھی۔ آئی ایم نتاشا، میں دامیار کی کلاس فیلو اور ایکس گرل فرینڈ ہوں۔ ارے فکر مت کرو، ابھی دامیار تمہارا ہی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے فک چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہکا لگا کر بولی تھی۔ گرل فرینڈ کا تعارف تو اس طرح سے کروایا تھا جیسے بہت فخر ہو اسے دامیار کی گرل فرینڈ ہونے پر۔ ہائے، میں ایزا ہوں، ایزا دامیار شاہ، ان کی بیوی۔ وہ اس انداز میں بولی تھی کہ دامیار کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کھلی تھی۔ واٹ، بیوی؟ وہ منہ کھولے حیرت سے کبھی دامیار کو تو کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں یاد ہے نا، میں نے تم سے کہا تھا میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ وہ کانٹے اور چھری کی مدد سے اپنے کھانے کو انجوائے کرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ آئی کانٹ بلیو، تم کہتے تھے کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گے، اور اگر تمہاری ساری ضرورتیں شادی کیے بغیر ہی پوری ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی مصیبت اپنے سر پر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ دامیار، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم شادی والے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تم سے نا امید ہو کر ہی تو میں نے زبیر سے شادی کی تھی، ورنہ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت۔ تم مجھ سے نہیں، میری دولت سے محبت کرتی تھی نتاشا، اور دوسری بات، تمہیں لگتا ہے کہ میری چوائس تم جیسی لڑکی ہو سکتی ہے؟ لک ایٹ ہر، اسے کہتے ہیں عورت، ایسی عورت جسے بیوی کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، اور تم ایک ایسی لڑکی جو صرف 10 دن تک میری گرل فرینڈ رہی، وہ بھی اس لیے کیونکہ میں گرل فرینڈ ایکسپیرئنس کرنا چاہتا تھا، اور تم کتنے فخر سے بتا رہی ہو کہ تم میری ایکس ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تمہیں زبیر کی بیوی ہونے سے زیادہ میری گرل فرینڈ ہونے کا فخر ہے، وہ بھی ایکس گرل فرینڈ۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں تھی کہ میں تم جیسی لڑکی سے کبھی شادی کروں گا؟ 10 دن میں میں نے تم پر اپنا 30 لاکھ لگا دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں صرف ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ گرل فرینڈ کو ساتھ لے کر چلنا کیسا ہوتا ہے۔ بٹ افسوس، تم جمی نہیں مجھے، اور تم مجھ سے نا امید ہو کر مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ 10 دن کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا تھا اس لیے گئی تھی۔ میری سیدھی سادی سی بیوی کو دیکھ کر تم اس کے دل میں میرے لیے شک ڈالنا چاہتی ہو نا؟ افسوس، تم کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ بڑے بے خوفی سے اس کے سارے راز کھول کر ایزا کے سامنے رکھ چکا تھا، جو اندر ہی اندر پیش و تاب کھا رہی تھی کہ وہ شخص کسی زمانے میں گرل فرینڈز کا شوق بھی پال چکا تھا۔ اسے سنتے ہوئے اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ نہیں،
میں تمہاری بیوی کو تمہارے خلاف تھوڑی نہ کر رہی تھی، یہ تو بس اسے بتا رہی تھی کہ تم کسی زمانے میں میری گرل فرینڈ تھی، یا میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ڈونٹ وری، اسے سب کچھ پتہ ہے۔ میں دامیار شاہ ہوں، میں اپنی زندگی کی شروعات جھوٹ سے نہیں کرتا۔ خیر، تم آگ لگانے کی کوشش میں ناکام ہو چکی ہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ اب وہ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ایک زیبائش اور ایک یہ انتہائی ڈھیٹ واقعہ ہوئی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے آرام سے بیٹھی رہتی تھی، اس کو کوئی غصے سے گھور کر دیکھ لے تو وہ جگہ چھوڑ دیتی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے گزری تو عزا نے اس کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک سنتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ تمہیں پسند ہے وہ؟ اس کے مڑ کر دیکھنے پر دامیار نے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جوتے تمہیں پسند ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ عزا سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی بھی بہانے سے اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، مجھے تو ہرگز نہیں چاہیے، ویسے بھی میرے بھائیوں نے ایسے جوتوں کا انبار لگا رکھا ہے، میں تو اس کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانے کی طرف توجہ دیتے ہوئے بولی، تمہیں اس طرح کے کپڑے پسند آئے؟ چلو تمہیں لے دوں گا، لیکن صرف بیڈ روم میں پہننا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، عزا نے گھور کر کہا تو دامیار بڑی مشکل سے اپنے کہکے کو کنٹرول کر پایا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو بھی بارق اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شام کو گھر آنے کے بعد کھانا کھا کے وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ٹیبل پر دادی بتا رہی تھی کہ آج اس کی بیوی نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک نظر زہریش کو گھورا تھا۔ مطلب یہ بات گھر کے بڑوں تک بھی جا چکی تھی۔ بارق، وہ میں جمعے کو نکاح رکھتے ہیں، اچھا دن ہے اور نکاح کے لیے پرفیکٹ ہے۔ تب تک تم ایسا کرو کہ اس کمرے سے نا اپنا سارا سامان نکال لو۔ ظاہر سی بات ہے، میری دوسری بیوی آئے گی تو وہی رہے گی اس کمرے میں۔ میں نے تمہارے سر کی قسم کھائی ہے نا، ڈونٹ وری، میں اپنی کوئی قسم نہیں توڑوں گا۔ تمہیں مارنا تھوڑی ہے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گی اپنی سوتن کے کارنامے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اس گھر میں نمرا کو لے کر آنے کا، اپنی جگہ اسے دینے کا۔ تو ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم نے مجھے میری محبت کی قسم دی ہے نا زہریش، تو میں تمہارے لیے یہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم کل اپنا سامان اس کمرے سے نکال دینا، اور پرسوں جمعہ ہے تو پرسوں سادگی سے نکاح کریں گے۔ ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ میں اپنی دوسری بیوی کو کسی طرح کی احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی تم کہہ رہی تھی نا کہ میں دونوں میں انصاف کروں گا، تو ڈونٹ وری، میں پوری کوشش کروں گا تم دونوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہ سکوں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوتن کا رونا رونے کے لیے کبھی میرے پاس مت آنا۔ تمہاری آنکھوں میں اس بات کے لیے کبھی آنسو نہ دیکھوں کہ میری 2 بیویاں ہیں یا تم سے سوتن ہینڈل نہیں ہو رہی۔ یہ شادی میں صرف اور صرف
تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں، تو تم مجھے ہمیشہ خوش نظر آؤ۔ پرسوں دلہا بھی تم ہی بنانا مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ آج کی اور کل کی رات میں تمہارے ساتھ گزاروں گا، پھر پرسوں تو زندگی میں نمبرا آ جائے گی۔ گزار لو زہرش بھی میرے ساتھ، پھر اس کے بعد مجھ پر کوئی اور حق جتانے والا بھی ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ باریک نکاح کے لیے مان چکا ہے۔ اب تک اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت آسان ہے، لیکن باریک کے منہ سے یہ الفاظ سن کر 2 دن کے بعد کسی اور کا بھی اس پر حق ہوگا، اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ کیس سٹڈی ہو گیا۔ وہ اب کمرے میں تشریف لے آئے۔ اس نے میسج کیا تھا، جبکہ اس کا میسج پڑھتے ہی عبادت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر جانا ہوگا روم میں۔ یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہے تم دونوں نے؟ یہ آفس ہے اور یہاں پر کچھ سنگل لوگ بھی ہیں جو شادی شدہ لوگوں کو دیکھ کر جل سکتے ہیں۔ عائشہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ دعا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ کیس سٹڈی کر رہے ہیں نا، تو کچھ پوچھنا ہے اسی لیے بلا رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ پوچھنا نہیں ہے، رومانس کرنا ہے جناب نے۔ یہ جو بہانے سے تم جا رہی ہو نا، یہ کنواروں کے دل پر ظلم ہے، دعا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ بلا رہے ہیں تو جانا تو پڑے گا نا، تم لوگ بھی شادی کر لو، تم لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ہمیں نہیں ملنا زران شاہ جیسا کوئی، عائشہ نے آہ بھر کر کہا، جب اس کے فون پر پھر سے میسیجز آنے لگے۔ جاؤ جاؤ اندر جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ باہر آ جائیں اور سارا نزلہ ہم پر گرے۔ وہ اسے دھکا دے کر زران کے کمرے میں جانے کا کہہ چکی تھی، جبکہ وہ ان دونوں کو گھورتی، نفی میں سر ہلاتی زران کے آفس کی طرف جا چکی تھی۔ اب میں لپس پر کس لوں گا بیگم، یہ ہر بار تمہاری باتیں نہیں ماننے والا میں، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی زران نے کہا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ لپس پر کس لینے کے لیے آپ کو بڑا کام کرنا پڑے گا، فی الحال چھوٹے سے کام کا چھوٹا سا معاوضہ۔ ایسا نہیں ہوتا عبادت، میری بات تمہیں ماننی چاہیے۔ دیکھو میں بھی تو تمہاری بات مان رہا ہوں نا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، اور میں بھی آپ کی بات مان رہی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں کر رہی ہوں، اور ویسے بھی آپ اپنے کام کا ضرورت سے زیادہ معاوضہ لے رہے ہیں۔ میرے کیسز بہت ایکسپینسو ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ چلیں اب نخرے نہ کریں، گال ادھر دیں مجھے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے پاس آتی اس کا چہرہ دوسری طرف پھیر چکی تھی۔ مجھے تمہاری لپسٹک ٹیسٹ کرنی ہے۔ اس نئی لپسٹک کو تو میں نے ابھی تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ اپنے گال پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ فرمائش کر بیٹھا۔ جی نہیں، فی الحال ہم ایگریمنٹ پر کام کر رہے ہیں، وہ یاد دلاتے ہوئے۔ اب کی دفعہ اس کا چہرہ دوسری طرف پھیرتی اب اپنے لب اس کے گال پر رکھ چکی تھی۔ یار
ایک کس تو دو نا، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا بڑے پیار سے فرمائشی انداز میں بولا، جب اچانک دروازہ کھول کر بے خوفی سے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتی فاصلہ بنا چکی تھی، جبکہ وہ خود بھی حیرانگی سے اس طرح کی بدتمیزی پر دروازے کو دیکھنے لگا تھا۔ ایزا، میں تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو کچھ ریسٹورنٹ میں ہوا، اس کے بعد بھی وہ اس سے پہلے کے بارے میں میں نہیں چاہتا کہ بعد میں تمہیں کچھ بھی پتہ چلے تو تم اس چیز کو لے کر مجھ سے خفا ہو۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ اوپر کی طرف جانے لگی تھی جب دامیار وہیں نیچے صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے پکارنے پر وہ وہیں کھڑی سننے لگی۔ دامیار، میں جانتی ہوں کہ آپ کا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور آپ کی زندگی میں مجھ سے پہلے کئی عورتیں آئی ہیں اور مجھے یہ چیز قبول نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو ٹھیک سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سارے افیئرز اور یہ پرانے تعلقات چھوڑنے ہوں گے۔ وہ بڑے واضح اور صاف ستھرے الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ ایزا، میں بھی انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ میری زندگی میں پہلے جو کچھ تھا سب کچھ میں چھوڑ چکا ہوں اور تمہارے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے سامنے کچھ کبھی میرا آتا ہے تو اسے ماضی سمجھ کر اگنور کر دینا، یہی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ میں تمہارے ساتھ فیئر ہوں ایزا، وہ جیسے یقین دلا رہا تھا۔ آپ کو فیئر ہونا بھی چاہیے دامیار، کیونکہ آپ نے مجھ سے زبردستی کی ہے اپنی پسند سے۔ میری زندگی بہت امتحانوں میں ڈال دی ہے آپ نے مجھے میرے بھائیوں کی نظروں میں گرایا ہے۔ مجھے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ کو میرے ساتھ فیئر ہونا ہوگا، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ فیئر نہیں ہوں گے تو پھر یہ مت سوچیے گا کہ میں کوئی معمولی لڑکی ہوں جو رشتہ ختم کر کے چلی جاؤں گی۔ نہیں دامیار شاہ، میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ اتنی آسانی سے میں آپ کی زندگی سے نہیں نکلوں گی، بلکہ آپ کی زندگی اجیرن کر دوں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہیں سے اوپر کی طرف جا چکی تھی، جبکہ دامیار نے ایک نظر دروازے پر کھڑی زیبائش کو دیکھا تھا، جس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے ایک آدمی اندر آتا اپنے 2 گارڈز کو باہر دروازے پر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ زران نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ عبادت کنفیوز تھی۔ زران شاہ، تم نے پہلے بھی مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے اور تم اب بھی وہی کر رہے ہو۔ میں دوبارہ تمہارے راستے میں نہیں آیا، لیکن تم خود دوبارہ میرے راستے میں آ رہے ہو۔ میرے ایک بھائی کو جیل پہنچا کر تمہیں سکون نہیں ملا کہ اب تم میرے دوسرے بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں ہو۔ وہ آدمی غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، جبکہ عبادت کو کچھ شک ہونے لگا تھا۔ شاید یہ وہی لوگ تھے جن پر آج کل ناظمہ کا کیس چل رہا تھا۔
کل ہی ان لوگوں کو یقیناً پیپر مل چکے ہوں گے۔ میں نے تم سے کہا تھا دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا شہرازی کہ مجھے پھر سے تمہارے راستے میں آنا پڑے۔ تمہارا ایک بھائی تو اپنی ساری زندگی جیل میں رہے گا کیونکہ دوسرے بھائی کو بھی قتل و غارت میں پھنسا دیا ہے۔ یہ کیس میرے ہاتھ میں ہے، اسے میں ہینڈل کروں گا، اور تمہارا دوسرا بھائی بھی اب ساری زندگی جیل میں ہی رہے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اگر یہ کیس زیادہ دن تک چل سکا تو۔ تم نے دوسری دفعہ مجھ سے پنگا لیا ہے زران، اور میں ہر دفعہ معاف نہیں کرتا، اور اس دفعہ تو تمہیں ہرگز معافی نہیں ملے گی۔ ویسے اسسٹنٹ کافی خوبصورت ہے تمہاری، اس نے عبادت کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے عبادت کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، ورنہ اپنی بیوی پر اٹھنے والی ہر آنکھ کو نوچنے کی ہمت رکھتا ہے زران شاہ۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، اوہ، تو یہ تمہاری بیوی ہے؟ زران شاہ اپنی کمزوریوں کو پہلو میں لے کر نہیں گھومتے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری اسسٹنٹ سے شاید کوئی افیئر چل رہا ہے، لیکن یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہے۔ اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی شہرازی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی، آپ سے بھی بھابھی جی۔ اس نے زران کے پیچھے جھکتے ہوئے عبادت کو دیکھا تھا، جبکہ اس کے گھٹیا انداز پر عبادت تلملا سی گئی۔ کتنا گھٹیا انسان تھا، وہ اس کے جاتے ہی غصے سے بولی، ڈونٹ وری، ایسے گھٹیا انسانوں کو کنٹرول کرنا آتا ہے مجھے۔ ہم کہاں تھے؟ لپس کس پر۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ زران کا مقصد صرف اور صرف اسے اس شخص کی سوچ سے دور کرنا تھا۔ میری جان، اس طرح سے مت گھورو، مجھے تمہاری طلب بھرنے لگتی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدت بڑے انداز میں بولا، جبکہ وہ بھی زران کے قریب ہوتی اب اپنی سراہی دار گردن پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی تھی۔ آیا کہاں سے، اور تم اسے گھر کے اندر کیوں لے کر آئی ہو؟ شام کو زبر گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے صوفے پر بیٹھی شنایا کو دیکھا تھا، اور پھر اس کی گود میں چھوٹے سے خرگوش کو۔ اس نے اس سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہاں جو کھڑکی ہے نا، وہاں پر تھا۔ میں نے اس کی ماما کا بہت انتظار کیا، لیکن اس کی ماما لوٹ کر ہی نہیں آئی۔ میں صبح سے کھڑکی پر کھڑی ہوں، یہ بھی کتنا سیڈ ہے، شاید اپنی ماما کو مس کر رہا ہے۔ بے وقوف لڑکی، یہ سیڈ نہیں بلکہ یہ نیو بورن بیبی ہے، شاید آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسے بھوک لگ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی ماں خوراک کا بندوبست کرنے گئی ہو اور وہاں کسی شکاری نے اس کا شکار کر لیا ہو۔ یہ لوگ بھی نا، جنگل میں کچھ چائنا سے لوگ آئے ہیں، وہ خرگوشوں کا شکار کر کے انہیں کھاتے ہیں۔ زبر نے پریشانی سے کہا، کیا مطلب؟ اس کی ماما مر چکی ہوگی؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ زبر شانے اچکا گیا۔ یہ پکڑو فون اور اس پر سرچ کرو کہ نیو بورن ریبٹ کو کیا کھلاتے ہیں، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گا۔ تب تک میں کھانے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ وہ اپنا فون اس کے حوالے کرتے وہیں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ انٹرنیٹ پر سرچنگ کرنے لگی تھی، جب خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بابا کو فون کر کے ان سے ان کی خیریت پوچھ لے
اور اس خیال کے ساتھ اس نے فوراً اپنے بابا کا نمبر ملایا تھا۔ شاید ہاں انسپیکٹر زبر، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس کا ٹھیک سے خیال تو رکھ رہے ہو نا؟ دوسری طرف سے اسے اپنے بابا کی آواز سنائی دی۔ ہاں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہم یہاں آ گئے ہیں، وہاں پر میری جان کو خطرہ تھا، زبر مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ایک خرگوش کا شکار ہو گیا، چائنا سے لوگ آئے تھے، وہ خرگوشوں کا شکار کر کے انہیں کھاتے ہیں۔ بابا پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتے تھے، جبکہ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں، بس اسے کوئی سننے والا ہو۔ جبکہ بابا اسے سنتے ہوئے اس کی معصومیت کو محسوس کر رہے تھے۔ بیٹا، میں بہت جلد اپنے پاس بلا لوں گا، بہت جلد۔ تمہیں بس اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور زبر کے زیادہ پاس مت جانا۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے کہ زبر واپس آ گیا۔ وہاں باہر انکل سے میں نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ ہی پیے گا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے کان میں فون لگے دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ فون کس کا ہے۔ میں بابا سے بات کر رہی ہوں، وہ جوش سے اسے بتانے لگی۔ ہاں تم بات کرو، تب تک میں تمہارے ریبٹ کے دودھ کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر کچن کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اب وہ خوشی خوشی اپنے باپ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کر دیں اس ایپیسوڈ کو بھی، پچھلے کو بھی، اور کل کی ایپیسوڈ آئے گی 1200 لائکس پہ۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹنگ کریں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔